أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان آیا اور تمام ان لوگوں پر جنہوں نے اس سے لابھ اٹھانے کی کوشش کی برکتیں بکھیرتے ہوئے گزر گیا۔ اب 2 روزے باقی رہ گئے ہیں، یا شاید کچھ ستھانوں پر 3 روزے رہتے ہوں، لیکن بہرحال رمضان اپنے انت کو پہنچ رہا ہے۔ ایک عقلمند اور سچا مومن ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے کہ رمضان کے ختم ہونے سے ہم اپنی بہت سی ذمہ داریوں اور فرضوں سے آزاد نہیں ہو گئے، بلکہ رمضان ان فرضوں اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کا حق ادا کرنے کی تربیت کر کے گیا ہے۔ ان فرضوں کی ادائیگی اور نرنتر ادائیگی کے طریقے سکھانے آیا تھا، اور ان میں ترقی کی منزلوں کی نشاندہی کرنے آیا تھا، اور یہ سکھاتے ہوئے اپنے سماپن کو پہنچ رہا ہے۔ بے شک فرض روزوں کا مہینہ تو ختم ہو رہا ہے، لیکن باقی فرضوں کی ادائیگی کے معیاروں کو اونچا کر رکھنے اور ان میں ترقی کرتے چلے جانے کا سمے شروع ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو بھول گئے کہ رمضان کے بعد ہم نے اپنے فرضوں اور اپنے حق کی ادائیگی کے معیاروں کو کس طرح قائم رکھنا ہے، تو ہم نے اپنا رمضان اس طرح نہیں گزارا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے بیچ ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اسپشٹ ہو کہ اگر انسان اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں اور غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتا، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اور ان کے سرزد ہونے پر توبہ اور استغفار نہیں کرتا، تو وہی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ پس یہاں مراد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا ڈر اپنے دل میں رکھے، استغفار کرتا رہے تاکہ ان چیزوں سے بچتا رہے۔ پس اگر ہم ایک رمضان کو دوسرے رمضان کے ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے اور اپنے فرضوں کی ادائیگی کرتے ہوئے، اپنے حق ادا کرتے ہوئے جو عبادتوں کے بھی حق ہیں اور لوگوں کے بھی حق ہیں، سال کے باقی مہینے نہیں گزارتے، تو ہم نے رمضان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر معاملے میں بڑی کھول کر ہماری رہنمائی اور مارگدرشن کیا ہے، بار بار نرنتر ہمیں نصیحت کی ہے کہ اپنی عبادتوں کے بھی حق ادا کرو اور بندوں کے بھی حق ادا کرو۔ اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے ایک لاہ عمل ہمیں دے دیا ہے۔ اگر ہم اس لاہ عمل اور اس کاریہ پدھتی کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، اس طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہم ان راستوں پر چلنے والے بن جائیں گے جو نیکیوں میں بڑھنے اور ترقی کرنے کے راستے ہیں، جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان کو ملانے کے راستے ہیں، جو اس دوران کی جانے والی غلطیوں اور گناہوں سے بچانے کے راستے ہیں، معاف کروانے کے راستے ہیں۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام صادق ہی ہیں، یہ سچے غلام ہی ہیں جو ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی بار بار تلقین اور نصیحت فرماتے ہیں، اور کھول کر بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے مستقل اور استھائی وارث بننا ہے تو ان پر عمل کرو۔ بس آپ کی نصیحتوں میں سے کچھ نصیحتیں میں اس وقت ورنن کروں گا۔
رمضان میں ہماری عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ فرض نمازیں اور نفل نمازیں ہم خاص پربند کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی فرضیت کوئی خاص مہینہ اور کسی خاص سمے کے لیے وششٹ اور مخصوص نہیں ہے، بلکہ دن میں 5 نمازیں اپنی مقررہ وقت پر سال کے 12 مہینوں میں ادا کرنی ضروری ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں مومنوں کو بار بار توجہ دلائی ہے۔ آپ نے ایک اوسر پر فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو کفر اور شرک کے نکٹ کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا۔ بس یہ اہمیت ہے نماز کی، کسی خاص مہینے کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ دن میں 5 نمازوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نمازوں کی اہمیت کی ہمیں بار بار تلقین کی ہے، نصیحت کی ہے اور کھول کر بیان کیا ہے کہ نماز کیا ہے، کس طرح ادا کرنی چاہیے، کس طرح ہم نماز سے لذت اور مزہ اٹھا سکتے ہیں اور اس لذت کو اٹھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ایسی نمازیں ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت میں بڑھانے والی ہوں، یہ نہیں کہ جب ضرورت ہوئی، کوئی دنیاوی مسئلہ، کوئی کٹھنائی سامنے آئی تو جائے نماز بچھائی یا مسجد میں چلے گئے اور تھوڑی سی گریہ وزاری کر لی، تھوڑا رو لیے، دعائیں کر لیں، جب مسئلہ حل ہو گیا تو پھر بھول گئے، یا صرف رمضان میں ہی توجہ کر لی نمازوں کی طرف اور پھر بھول گئے، یا وہ توجہ نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ ہو تو پھر نہ نمازیں گناہوں سے معاف کروانے والی ہوتی ہیں، نہ جمعہ اور نہ روزے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے جو میں نے پیش کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کی ویاکھیا کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کیا ہے۔ فرمایا یہ ایک خاص دعا ہے، مگر لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں، مجبوری سے پڑھنی ہے۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ بھلا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا ضرورت ہے، اس کے گنائے ذاتی کو، اس کے نشپریہتا کو اس بات کی کیا آوشکتا ہے کہ انسان دعا، تسبیح اور تحلیل میں ویست رہے، بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریقے پر اپنے ادیشیہ کو پراپت کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادتوں اور تقوی اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ یہ تو محبت کی باتیں ہیں، محبت ہو تو صحیح طرح ادائیگی ہوتی ہے ان فرضوں کی۔ اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم و رواج کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت ٹھنڈی پڑ رہی ہے، رسموں میں انسان زیادہ پڑ گیا ہے، اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص آنند اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ جس طرح پر ایک مریض ایک اچھا سوادشٹ بھوجن کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے کڑوا یا بالکل پھیکا سمجھتا ہے، دوائیاں کھانے یا مرض کی وجہ سے منہ بکبکا ہو جاتا ہے، مزہ ہی نہیں آتا کسی چیز کا، مریض انکار کر دیتے ہیں کھانے سے یا کھانے میں برائیاں نکالنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح وہ لوگ جو عبادت الہی میں آنند اور مزہ نہیں پاتے وہ بھی بیماروں کی طرح ہیں۔ ان کو اپنی بیماری کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مزہ نہ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مانو جاتی یا انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عبادت میں اس کے لیے کوئی آنند اور مزہ نہ ہو؟ فرمایا کہ آنند اور مزہ، لذت اور سرور تو ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، مگر اس سے آنندت ہونے والا بھی تو کوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اب انسان جب کہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے تو ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی ہو، سروشریشٹھ ستر کا مزہ رکھا گیا ہو، ضرور رکھا ہونا چاہیے، اس درجہ کا جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے تجربے سے بھی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ مثلاً دیکھو، اناج اور سب کھانے والی چیزیں انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور آنند نہیں پاتا؟ کیا اس سواد، مزے اور احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت چیزیں دیکھ کر نباتات، پہاڑ، جانور اور پرندے ہوں یا انسان مزہ نہیں اٹھاتے؟ کیا دل خوش کرنے والی اور سریلی آوازوں سے اس کے کان آنندت نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس بات کے ثابت کرنے کے لیے چاہیے کہ عبادت میں لذت نہیں ہے؟ ہر چیز میں لذت ہے، ہر چیز میں مزہ ہے۔ جب ان سے مزہ اٹھاتا ہے انسان تو پھر عبادت میں کیوں نہیں؟
فرمایا کہ خوب سمجھ لو، عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں ہے، اس میں بھی ایک لذت اور سرور اور مزہ ہے، اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام سرور اور مزہ اور نفس سے بالا تر اور بلند ہے۔ فرمایا جیسے ایک مریض کسی اچھی چیز اور سوادشٹ بھوجن کی لذت سے محروم ہے، ونچت ہے، اسی طرح پر ہاں ٹھیک ایسا ہی وہ کمبخت انسان ہے جو عبادت الہی اور خدا کی عبادت سے لذت نہیں پاتا۔ اس کی حالت بھی مریضوں والی ہے۔ اپنے مرض کا علاج کرو، فکر کرو۔ بس اس نقطہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لذت کس طرح حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جس چیز کا انسان کو پتہ ہی نہیں، اس کا مزہ کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ جس کے احساس ہی مر گئے ہوں، وہ کس طرح کسی نعمت اور اس کی مزہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس سے آنندت ہو سکتا ہے؟ دنیا داری میں اگر انسان پڑ جائے، فکر ہی نہ ہو ان چیزوں کی، تو وہ تو مریض بن گیا۔ اس کے حل کا بھی آپ نے طریقہ بتایا ہے۔ فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سست اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو اس لذت اور سرور کی جانکاری نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے، اور بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ پھر شہروں اور گاؤں میں تو اور بھی سستی اور غفلت ہوتی ہے۔ 150واں حصہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولائے حقیقی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سر نہیں جھکاتا، کیوں عبادت نہیں کرتا؟ اس کو اس لذت کی جانکاری نہیں، اور نہ کبھی انہوں نے اس کا مزہ چکھا ہے۔ دوسرے دھرموں میں ایسے آدیش نہیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں ویست ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے دیتا ہے، پھر وہ سننا بھی نہیں چاہتے اذان مؤذن کی، کہتے ہیں کہ ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کیا مشکل ڈال دی ہے اذان دے کر۔ مانو اذان کی آواز سن کر ان کے دل دکھتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے جانا پڑے گا یا دکان بند کرنی پڑے گی۔ یہ لوگ بہت ہی قابل رحم ہیں۔ کچھ لوگ یہاں بھی ایسے ہیں، ان کی دکانیں دیکھو تو مسجد کے نیچے ہیں، مگر کبھی جا کر مسجد میں کھڑے بھی تو نہیں ہوتے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح پھلوں کی اور دوسری چیزوں کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں، ان کے سواد اور ان کے آنند ہمیں پردان کیے ہیں، نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے۔ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنے کی ضرورت ہے، تبھی لذت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نماز کا وہ مزہ چکھا دے، اور جب مزہ ایک دفعہ انسان کو آ جاتا ہے تو پھر اس مزہ کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، پھر اس طرف توجہ بھی کرتا ہے۔ دیکھو، اگر کوئی آدمی کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اسے خوب یاد رہتا ہے، اور پھر اگر کسی بری شکل والے یا کروپ کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی سمبند نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک ٹیکس ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے چین کی نیند کو چھوڑ کر کئی پرکار کی آنندوں کو کھو کر پڑھنی پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے بیزاری ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، اور لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو نہیں پاتا۔ کہنے کو تو وہ مومن اور مسلمان ہے، لیکن اصل میں ایک بیزاری ہے دل میں جس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس نماز کے مقابلے میں اس کو راحت میں زیادہ لذت ملتی ہے، نیند اور سونے میں زیادہ آرام ملتا ہے۔ فرمایا اس کو جانکاری ہی نہیں ہے، پھر نماز میں لذت کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پے در پے پیالے پیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک پرکار کا نشہ آ جاتا ہے۔ سمجھدار انسان اور بزرگ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ یہ کس طرح فائدہ اٹھائے؟ اس شرابی کے نشہ کرنے والے کے نشہ سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اگر مخلص مومن ہے کہ نماز پر دوام کرے، لگاتار نمازیں پڑھتا رہے، نماز پورے مستقل مزاجی اور استھائی روپ سے پڑھتا چلا جائے اور پڑھتا چلا جائے یہاں تک کہ اس کو مزہ آ جائے۔ اور جیسے شرابی کے دماغ میں ایک مزہ ہے جس کا حاصل کرنا اس کا ادیشیہ ہوتا ہے، اسی طرح سے دماغ میں ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسی سرور کا حاصل کرنا ہو، دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے، اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم سے کم ایک نشے باز کے بے چینی اور ویاکلتا کے سمان ایک دعا پیدا ہو، دل میں دعا بھی پیدا ہو، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے وہ مزہ دے
کہ وہ لذت حاصل ہو۔ آپ فرماتے ہیں تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً وہ لذت حاصل ہو جائے گی۔ اگر اس درد سے دعا ہوگی تو لذت بھی حاصل ہو جائے گی۔ پھر نماز پڑھتے وقت اس مفاد کا حاصل کرنا بھی ادیشیہ ہو جو اس سے ہوتے ہیں، اور احسان پیش نظر ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز جو کہ صدیقوں اور محسنوں کی ہے وہ نصیب ہو۔ یہ جو فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کر دیتی ہے، یا دوسرے اوسر پر فرمایا کہ نماز برائیوں اور دراچار سے بچاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ۔ اگر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو مطلب یہ کہ وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر روح اور راستی یعنی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ نہیں، وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکریں مارتے ہیں۔ ان کی روح مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا۔ ایسی نمازیں جو ہیں وہ حسنات میں شمار نہیں ہوتیں۔ یہاں بھی حسنات کا لفظ رکھا، الصلاۃ کا لفظ نہیں رکھا، باوجود اس کے کہ معنی وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کر دیتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً برائیوں کو دور کرتی ہے۔ نماز نشست برخاست کا نام نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ نماز کا مغز اور روح وہ دعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے۔ پس اس لذت اور سرور کو حاصل کرنے کے لیے اور اس بیماری سے باہر نکلنے کے لیے بھی دعا ضروری ہے۔ صرف اپنی دنیاوی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے دعا نہ ہو، بلکہ اس لیے بھی دعا ہو جس طرح بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے انسان ہر پرکار کا پریتن کرتا ہے، علاج بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، اسی طرح اس کے لیے بھی کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، البتہ اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں کو مسنون ذکر کے بعد اپنی زبان میں بے شک ادا کرو، یعنی اپنی زبان میں بے شک دعا کیا کرو اور خدا تعالیٰ سے مانگو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے نماز بالکل خراب نہیں ہوتی۔ آج کل لوگوں نے نماز کو خراب کر رکھا ہے۔ نمازیں کیا پڑھتے ہیں، ٹکریں مارتے ہیں۔ نماز تو بہت جلدی مرغے کی طرح ٹھونگیں مار کر پڑھ لیتے ہیں اور پیچھے دعا کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے ایشیا میں، ہندوستان پاکستان میں یہی رواج ہے۔ نماز جلدی پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ گئے۔ فرمایا کہ نماز کا اصل مغز اور روح تو دعا ہی ہے۔ نماز سے نکل کر دعا کرنے سے وہ اصل مطلب کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہے جس طرح ایک شخص بادشاہ کے دربار میں جائے اور اس کو اپنا حال اور اپنا نویدن ورنن کرنے کا اوسر بھی دیا جائے، لیکن اس سمے تو وہ کچھ نہ کہے، لیکن جب دربار سے باہر آ جائے تو اپنا نویدن پرستت کرے۔ کیا فائدہ ہوگا ایسے؟ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع، رونے اور گڑ گڑانے کے ساتھ دعائیں نہیں مانگتے۔ تم کو جو دعائیں کرنی ہوں نماز میں کر لیا کرو اور دعا کے آداب کو پوری طرح سے ملحوظ رکھو۔ نماز پڑھنے کا طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سکھایا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ویکتی آیا اور اس نے نماز پڑھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں آ کر سلام کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو۔ آپ اسے دیکھ رہے تھے اور اس مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ اس طرح 3 بار اس سے نماز پڑھوائی تو آخر اس نے نویدن کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ ہی مجھے صحیح طریقہ بتا دیں کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، پھر جتنا توفیق ہو قرآن پڑھو، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھو، پھر پورے اطمینان اور سنتشٹی کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ نہیں کہ ذرا سا جھکے اور کھڑے ہو گئے، پوری سنتشٹی کے ساتھ رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر پوری سنتشٹی کے ساتھ سجدہ کرو اور پھر سجدے سے اٹھ کر پوری طرح سے بیٹھو۔ بعض لوگ صرف سجدہ کے لیے بیچ میں 2 سجدوں کے درمیان اٹھتے ہیں اور فوراً دوسرا سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا پوری طرح بیٹھو اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو۔ اس طرح ساری نماز ٹھہر ٹھہر کر سنوار کر ادا کرو۔
بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ سنوار کر نمازیں کس طرح پڑھی جاتی ہیں؟ تو یہ ہے سنوار کر نماز پڑھنے کا طریقہ کہ ٹھہر ٹھہر کر پورا وقت دے کر جو حرکت ہے نماز کی اس کو پورا وقت دے کر آرام سے پڑھے۔ پھر نماز کی حقیقت کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی طرف توجہ کرنے کے بعد ایک مومن کا کام ہے کہ قرآن کریم کو بھی پڑھے اور سمجھے، اس کی طرف توجہ رکھے۔ جس طرح اکثر ہی رمضان میں اس طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، تفسیر پر بھی غور کرو، اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے رمضان کو اگلے رمضان سے جوڑنے کا۔ قرآن کریم پر توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے یہ مجموعے ہی مایہ ناز ایمان اور آستھا ہوتے تو ہم قوموں کو شرم سے منہ بھی نہ دکھا سکتے۔ میں نے قرآن کے لفظ پر غور کیا ہے، تب مجھ پر یہ کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست بھوشیہ وانی ہے، وہ یہ کہ یہی قرآن پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانے میں تو اور بھی زیادہ پڑھنے کے قابل کتاب یہ کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ سملت کی جائیں گی۔ اس سمے اسلام کی عزت بچانے کے لیے، غلط چیز کا کھنڈن کرنے کے لیے یہی کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور انیہ کتابیں پورنتہ چھوڑ دینے کے یوگیہ ہوں گی۔ فرقان کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی ایک کتاب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت کی پایا کی نہ ہوگی۔ اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن اللہ کی کتاب کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ انسان جو قرآن کریم کی طرف رخ نہیں کرتا اور دوسری کتابوں پر ہی دن رات جھکا رہتا ہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں اور اس پر وچار کرنے میں دل و جان سے ویست ہو جائیں اور حدیثوں کے کام کو ترک کر دیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ پٹھن پاٹھن نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس سمے قرآن کریم کا ہتھیار ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے۔ اس نور کے آگے کوئی ظلمت، کوئی اندھکار ٹھہر نہیں سکے گا۔ پھر نیکیوں کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ دین کو ہر حال میں دنیا پر مقدم رکھو۔ اس کی تفصیل میں آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ جو اسلام سویکار کر کے دنیا کے کاروبار اور تجارتوں میں ویست ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ تجارت کوئی منع ہے، نہیں، صحابہ تجارتیں بھی کرتے تھے، مگر وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے۔ انہوں نے اسلام سویکار کیا تو اسلام کے بارے میں سچا گیان جو وشواس سے ان کے دلوں کو بھر دے، انہوں نے پراپت کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میدان میں شیطان کے حملے سے نہیں ڈگمگائے، کوئی بات ان کو سچائی کے اظہار سے روک نہیں سکی۔ میرا مطلب اس سے صرف یہ ہے کہ جو آج کل دنیا کے ہی بندے اور غلام ہو جاتے ہیں، مانو دنیا کے پرستار اور پوجک ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان اپنا پربھتو اور قابو پا لیتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ترقی کی فکر میں ہوتے ہیں، یہ وہ گروہ ہے جو اللہ کا گروہ کہلاتا ہے اور جو شیطان اور اس کے لشکر پر فتح پاتا ہے۔ مال چونکہ تجارت ہے، تجارت سے بڑھتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی طلب دین اور ترقی دین کی خواہش کو ایک تجارت ہی قرار دیا ہے۔ دین کے حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تجارت ہے، چنانچہ فرماتا ہے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یعنی کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت سے آگاہ کروں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے مکتی دے دے۔ فرمایا سب سے اچھی تجارت دین کی ہے جو دردناک عذاب سے مکتی دیتی ہے۔ عطا میں بھی خدا تعالیٰ کے انہی شبدوں میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ آپ نے فرمایا یہ جو دینی ترقی اور شوق کو کم کرتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ شیطان پھر ان پر قابو نہ پالے۔ کبھی سستی نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک بات پر جو سمجھ نہ آئے آپ نے فرمایا پوچھنا چاہیے، تاکہ معرفت میں زیادتی ہو، تاکہ ادھیاتم گیان بڑھے۔ پوچھنا حرام نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی تو پوچھو، سوال ضرور اٹھنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ویوہارک انتی کے لیے بھی پوچھنا چاہیے، آوشک ہے۔ پس دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے، دھرم کو دنیا داری پر پراتھمکتا دینے کے لیے جہاں ایمان میں مضبوطی ضروری ہے، وہاں ویوہارک اور عملی ترقی بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ پھر رمضان کے
برکتوں کو جاری رکھنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا وہ ہے آپس کے تعلقات میں جو اعلیٰ اخلاق اور ششٹاچار دکھانے کی رمضان میں ہم نے کوشش کی تھی انہیں جاری رکھنا، آپس میں محبت اور بھائی چارے کو بڑھانا اور ایک دوسرے کے حق ادا کرنے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو سرسبزی نہیں آئے گی، ہماری جماعت پھلے گی پھولے گی نہیں جب تک آپس میں سچی ہمدردی نہ کریں۔ جو پوری طاقت دی گئی ہے وہ کمزور سے محبت کرے۔ میں جو یہ سنتا ہوں کہ کوئی کسی کی کمزوری دیکھتا ہے تو اس سے ششٹاچار سے کا ویوہار نہیں کرتا بلکہ نفرت اور کراہت سے اس سے سلوک کرتا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اس کے لیے دعا کرے، محبت کرے، اسے نرمی اور پیار سے سمجھائے، مگر بجائے اس کے ٹیڑھے پن میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر عفو اور درگزر اور معاف نہ کیا جائے، ہمدردی نہ کی جائے، اس طرح پر بگڑتے بگڑتے انجام برا ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہیں۔ جماعت تب بنتی ہے کہ کچھ کی ہمدردی کر کے پردہ پوشی کی جائے۔ جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر، ایک جان ہو کر ایک دوسرے کے پڑوسی ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ آپس میں محبت حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ایسی ہمدردی ہو کہ مثال کے طور پر ایک ویکتی کا بیٹا ہو اور اس سے کوئی قصور ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے، چھپایا جائے اس کو، اور اس کو الگ ایکانت میں سمجھایا جاتا ہے۔ بھائی دوسرے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، حقیقی بھائی ہوں تو کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے عیب دوسروں کو پتہ لگے کہ اس نے یہ ظلم کیا یا یہ گناہ کیا۔ پھر جب خدا تعالیٰ بھائی بناتا ہے تو کیا بھائیوں کے حقوق یہی ہیں؟ دنیا کے بھائی بھائی چارے کے طریق نہیں چھوڑتے تو پھر تم لوگ کیوں چھوڑتے ہو؟ فرمایا کبھی کبھی انسان جانور، بندر یا کتے سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ یہ طریقے نامبارک ہیں کہ اندرونی پھوٹ ہو۔ خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی طریقے نعمت اور اخوت یاد دلایا ہے۔ اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ اخوت اور بھائی چارہ ان کو نہ ملتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا ان کو ملا۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اسی قسم کے بھائی چارے وہ یہاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر مجھے بہت بڑی امیدیں ہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ ایک جماعت قائم کرے گا جو قیامت تک انکار کرنے والوں پر غالب رہے گی، مگر یہ دن جو ابتلا اور کٹھنائی کے دن ہیں اور کمزوری کے دن ہیں، ہر ایک شخص کو اوسر دیتے ہیں کہ وہ اپنا سدھار کرے اور اپنی حالت میں پریورتن کرے۔ دیکھو، ایک دوسرے کا شکوہ کرنا، دل آزاری کرنا اور سخت زبانی سے بات کرنا، دوسروں کے دل کو صدمہ پہنچانا اور کمزوروں اور عاجزوں کو حقیر سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ ہماری جماعت میں اتنت بلوان اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والوں کی ضرورت نہیں۔ ہمیں پہلوان نہیں چاہیے بلکہ ایسی طاقت رکھنے والے چاہیے جو اپنے ویوہار اور ششٹاچار میں پریورتن کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ یہ ایک واقعی بات ہے کہ وہ بلوان اور طاقت والا نہیں جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا سکے۔ نہیں، اصلی بہادر وہی ہے جو اپنے آچرن ویوہار میں پریورتن پر سمرتھ ہو۔ بس یہ یاد رکھو کہ ساری ہمت اور طاقت اپنے آچرن ویوہار کو بدلنے میں خرچ کرو، کیونکہ یہی حقیقی طاقت اور دلیری ہے۔ آپس میں محبت اور پیار اور ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی عاجزی، مسکینی سے زندگی گزارنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غصے کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کٹھن منزل غصے سے بچنا ہی ہے۔ عجب اور پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، ایسا ہی کبھی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی غصہ تکبر اور اہنکار سے پیدا ہوتا ہے، یا غصے کی وجہ سے تکبر یا اہنکار پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ غصہ اس وقت ہوگا جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے گا، دوسروں پر پراتھمکتا دے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر گھمنڈ کریں، یا اس کو ہین درشٹی سے، ہین بھاونا سے دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے اور یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کا اپمان ہے جس کے اندر حقارت ہے۔
ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی تباہی کا کارن ہو جائے۔ کچھ لوگ بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے ویوہار کرتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑھ کر بات منہ پر نہ لائے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خاص طور پر بڑوں کو، عہدیداروں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر شخص سے جس سے وہ بات کرتے ہیں بڑے آرام سے اور پیار سے، محبت سے کیا کریں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تم ایک دوسرے کا چڑھ کر نام نہ لو، یہ کام دراچاری لوگوں کا ہے۔ جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح نہ ہو جائے۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو، ہین بھاونا سے نہ دیکھو۔ جب ایک ہی چشمے سے سارے پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ کوئی ویکتی سنسارک نیموں سے سمانت نہیں ہو سکتا۔ خدا کے نکٹ بڑا وہی ہے جو سنیمی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ پس رمضان میں جو تقوی پیدا کیا ہے، وہ تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ آپس کے سمبندوں کو بھی بہتر سے بہتر کیا جائے اور ایک دوسرے سے معاملہ میں بھی ششٹاچار اور اچھے ویوہار کا نمونہ دکھایا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ تم آپس میں ایکتا رکھو اور اجتماع کرو۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی شکشا دی تھی کہ تم ایک ہو کر رہو، ورنہ ہوا نکل جائے گی۔ نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اسی لیے ہے کہ آپس میں ایکتا ہو، بجلی کی طاقت کی طرح ایک کی بھلائی دوسرے میں پھیل جائے۔ اگر متبھید ہوا، ایکتا نہ ہو تو پھر بے نصیب رہو گے۔ آج کل کے حالات کی وجہ سے اگر ایک فاصلہ دیا جاتا ہے، بیچ میں دوری رکھی جاتی ہے، تو یہ ضرورت کی وجہ سے ہے۔ اس کو بچے بھی اور بعض دوسرے بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ استھائی چیز بن گئی ہے۔ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، آپس کی دوریاں بھی کم ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ نارمل حالات بھی آ جائیں گے۔ اصل چیز یہی ہے کہ جب صفیں ہوں مسجد میں تو ایک دوسرے سے جڑ کر کھڑے ہوا کرے نماز کے سمے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، ضرورت کے لیے ایک عارضی ارینجمنٹ کی گئی تھی تاکہ کم از کم باجماعت نمازیں ادا ہوتی رہیں، اس لیے آپس میں دوری رکھی گئی تھی، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح حالات ٹھیک ہو رہے ہیں جلدی نارمل حالات آ جائیں گے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرو۔ بڑی اہم بات ہے، ایک دوسرے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرو، چاہے کوئی دعا کے لیے تمہیں کہتا ہے یا نہیں کہتا، جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ سامانیہ طور پر جماعت کے افراد ایک دوسرے کے لیے یا جماعت کے لیے تمام جماعت کے طور پر دعا کریں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک ویکتی دوسرے کے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ کیسی اچ کوٹی کی بات ہے کہ اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو تو فرشتے کی تو منظور ہوتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں مت بھید نہ رکھو۔ فرمایا میں 2 ہی مسئلے لے کر آیا ہوں، اول خدا کی توحید کو اپناؤ، دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی کا اظہار کرو، وہ نمونہ دکھاؤ کہ غیروں کے لیے چمتکار ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی، کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے یعنی اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا۔ یاد رکھو دلوں کا جوڑنا ایک چمتکار ہے۔ یاد رکھو جب تک تم میں سے ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ مصیبت اور بلا میں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں۔ خدا کے ساتھ محبت کرنے کا کیا ارتھ ہے؟ یہی ہے کہ اپنے ماتا پتا، پتنی، اپنی اولاد، اپنے آپ، یہاں تک کہ ہر چیز پر اللہ کی رضا کو پراتھمک کر لیا جائے، مقدم کر لیا جائے۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سخت درجہ کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ فرمایا کہ اصل توحید اور ایکیشورواد کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پورا حصہ لو، اور یہ محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک
व्यवहारिक हिस्सा भी का पूरा ना हो। अमली तौर पर भी मोहब्बत करनी होती है, इजहार करना होगा, निरी ज़बान से साबित नहीं होती। अगर कोई मिस्री का नाम लेता रहे तो कभी नहीं हो सकता कि मिठास हो जाए, उसके मुंह में मीठा हो जाए। अगर सिर्फ चीनी का नाम ले, शुगर का नाम ले ले तो मीठा हो जाएगा नहीं। या अगर ज़बान से किसी की दोस्ती का इकरार करे मगर मुसीबत और वक्त पड़ने पर उसकी मदद और दस्तगीरी से बचता रहे तो वो सच्चा दोस्त नहीं ठहर सकता। इसी तरह पर अगर खुदा ताला की तौहीद का निरा ज़बानी ही इकरार हो और उसके साथ मोहब्बत का भी ज़बानी इकरार ही मौजूद हो तो कुछ फ़ायदा नहीं, बल्कि यह हिस्सा ज़बानी इकरार की बजाय व्यवहारिक हिस्सा को ज़्यादा चाहता है। इससे मतलब ये नहीं कि ज़बानी इकरार कोई चीज़ नहीं, मेरी गर्ज ये है कि ज़बानी इकरार के साथ अमली सत्यापन, व्यवहारिक रूप से उसका सत्यापन भी आवश्यक है। इसलिए ज़रूरी है कि खुदा की राह में अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करो, और यही इस्लाम है, यही वो उद्देश्य है जिसके लिए मुझे भेजा गया है। बस जो इस वक्त इस चश्मा के निकट नहीं आता जो खुदा ताला ने इस उद्देश्य के लिए जारी किया है, वो यकीनन बेनसीब रहता है। अगर कुछ लेना है और मकसद को हासिल करना है तो सत्याभिलाषी को चाहिए कि वो चश्मे की तरफ बढ़े और आगे कदम रखे और उस जारी चश्मा के किनारे अपना मुंह रख दे। और ये नहीं हो सकता जब तक खुदा ताला के सामने गैरियत का चोला ना उतार कर आस्ताने रबूबियत पर ना गिर जाए, यानी खुदा के अतिरिक्त हर एक से ताल्लुक़ तोड़कर और खुदा ताला के ही आस्ताने पर ना झुक जाए, और ये अहद ना कर ले कि चाहे दुनिया की शान व शौकत जाती रहे और मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ें तो भी खुदा को नहीं छोड़ेगा और खुदा ताला की राह में हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यही अज़ीमुश्शान इखलास था कि बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। इस्लाम का मंशा ये है कि बहुत से इब्राहीम बनाए। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने यही खूबी बयान फरमाई है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि वो वफ़ादार थे। बस तुम में से हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि इब्राहीम बनो। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि वली परस्त न बनो बल्कि वली बनो, और पीर परस्त न बनो बल्कि पीर बनो। पीर बन के पीर बन के ये नहीं कि पीरों की तरह अहंकार पैदा हो जाए, बल्कि आजिज़ी इनकिसारी पैदा करो, वफ़ादारी पैदा करो। ये अभिप्राय और ये अर्थ है इसके, ना कि आजकल के पीरों की तरह दुनियादारी के इजहार। फरमाया कि बेशक वो तंग राहें हैं, तुम उन राहों से आओ। बेशक वो तंग राहें हैं लेकिन उनसे दाखिल होकर राहत और आराम मिलता है, मगर ये ज़रूरी है कि उस दरवाज़े से बिल्कुल हल्के होकर गुज़रना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ी गठड़ी सर पर हो तो मुश्किल है। अगर गुज़रना चाहते हो तो उस गठड़ी को जो दुनिया के संबंधों और दुनिया को धर्म पर प्राथमिकता करने की गठड़ी है उसे फेंक दो। हमारी जमात खुदा को खुश करना चाहती है तो उसको चाहिए कि उसको फेंक दे। तुम यकीनन याद रखो कि अगर तुम में वफ़ादारी और निष्ठा न हो तो तुम झूठे ठहरोगे और खुदा ताला के सामने नेक नहीं बन सकते। ऐसी सूरत में दुश्मन से पहले वो हलाक होगा जो वफ़ादार को छोड़कर गद्दारी की राह इख्तियार करता है। खुदा ताला फ़रेब नहीं खा सकता और ना कोई उसे धोखा दे सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि तुम सच्चा इखलास और सच्ची निष्ठा पैदा करो। आपने इस बात की भी वजाहत फरमाई कि सब्र और दुआ से सच्चा इखलास मिलता है। बस उसको हासिल करने की कोशिश करो और इसके लिए निरंतर अल्लाह ताला के दर पे झुके रहने की ज़रूरत है। बस हमें अपने हर आने वाले दिन को वफ़ादारी के साथ खुदा ताला से ताल्लुक़ में बढ़ाते चले जाने की कोशिश करने वाला होना चाहिए। ये हमारा लाहे अमल है। नमाज की तरफ मुस्तकिल तवज्जो, उनको संवार कर अदा करना, कुरान करीम को पढ़ना, समझना और उसके आदेशों का पालन करना, एक दूसरे के हक़ अदा करना और तौहीद की स्थापना करना, एकेश्वरवाद की स्थापना करना। असल में तो एक हकीकी मोमिन का हर काम ही तौहीद के क़याम के लिए होता है और होना चाहिए, और यही हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के आगमन का उद्देश्य था, और इस बात का आपने बार बार इजहार फरमाया। बस इस बात को समझने की ज़रूरत है, वरना सिर्फ बैत कर लेना तो कोई फ़ायदा नहीं देता। ये बात बड़ी खोल कर बार बार बहुत सी जगह आपने बयान फरमाई है। मसलन एक जगह फरमाया कि जो बैत और ईमान का दावा करता है उसको टटोलना चाहिए कि क्या मैं छिलका ही हूँ या मग़ज़। जब तक मग़ज़ पैदा ना हो
ایمان، محبت، آگیا پالن، بیت، آستھا، مریدی اسلام کا مدعی سچا مدعی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ یہ سچی بات ہے۔ یہ سب دعویٰ جو ہے محبت کرنے کا یا ایمان کا، اطاعت کا یا بیت کا، یہ سب دعوے ہیں، سچا دعویٰ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مغز کے سوا چھلکے کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں موت کس وقت آ جائے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ موت ضرور ہے۔ بس نرے دعوے پر ہرگز بھروسہ نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ، وہ ہرگز فائدہ دینے والا چیز نہیں ہے جب تک انسان اپنے آپ پر بہت سی موتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیوں اور پریورتنوں میں سے ہو کر نہ نکلے، وہ انسانیت کے اصل مقصد کو نہیں پا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی حالت کو دیکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنا اور جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یا اب دنیا میں مسلمان موجود ہیں، کسی سے کہا جائے کہ کیا تو مسلمان ہے تو کہتا ہے الحمدللہ۔ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا، مگر یہ دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا ہی کے لیے مرتا ہے۔ عام مسلمان کی بات چل رہی ہے۔ اس وقت تک کہ غرغرہ شروع ہو جائے، یعنی جب موت آتی ہے، اس وقت اللہ یاد آتا ہے۔ دنیا ہی اس کا مقصود اور محبوب اور مطلوب ہو رہتی ہے، یعنی اس کا سب کچھ دنیا رہتی ہے۔ پھر کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں؟ یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے، اس کو سرسری نہ سمجھو۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جب تک اپنے اندر پیدا نہ کرو، سنتشٹ نہ ہو جاؤ۔ یہ صرف چھلکا ہی چھلکا ہے اگر آگیا پالن اور انوسرن کے بنا مسلمان کہلاتے ہو۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آگیا پالن اور آپ کی پیروی کے بغیر مسلمان کہلاتے ہو تو پھر یہ تو کوئی بات نہیں، چھلکا ہے کیول۔ نام اور چھلکے پر خوش ہو جانا عقل مند انسان کا کام نہیں۔ ایک مثال دی آپ نے ایک یہودی کی کہ ایک یہودی کو ایک مسلمان نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا کہ تو صرف نام ہی پر خوش ہو جاتا ہے، کہہ دے مسلمان ہے تو اس بات پر خوش ہے۔ یہودی نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام خالد رکھا تھا اور شام سے پہلے اسے دفن کرایا، یعنی خالد کا مطلب وہ تو ہمیشہ رہنے والا نہ ہوا، لمبی زندگی بھی اس کو نہ ملی، جبکہ خالد کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ بس حقیقت کو طلب کرو، نرے ناموں پر راضی نہ ہو جاؤ۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ انسان عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلا کر کافروں کی سی زندگی بسر کرے۔ تم اپنی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھاؤ، وہی حالت پیدا کرو اور دیکھو اگر وہی حالت نہیں ہے تو تم شیطان کے پیرو ہو، اس کی پیروی کر رہے ہو۔ بہت بڑی چیتاونی ہے کہ شیطان کے پیرو بن جاؤ گے، اس کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ گے۔ غرض یہ بات اب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہو اور خدا کی محبت نہ ملے، کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا انوسرن اور آگیا پالن اور آپ کی پیروی نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور ویوہار سے دکھا دیا کہ اسلام کیا ہے، بس تم وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرو تاکہ خدا کے محبوب بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں، نرا زبان سے کہہ دینا کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ سمجھی، جیسے بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال ہے کہ اگر پوچھو کیا تم مسلمان ہو تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ، مگر نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا سمان نہیں کرتے۔ بس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ۔ یہ نکمی حالت ہے، خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور دنیا کی اس حالت نے ہی مانگ کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لیے کھڑا کیا، سدھار کے لیے کھڑا کیا ہے۔ بس اب اگر کوئی میرے ساتھ سنبندھ رکھ کر بھی اپنی حالت کا سدھار نہیں کرتا اور ویوہارک شکتیوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے، وہ مانو اپنے کرم سے میری آوشکتا نہ ہونے پر زور دیتا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے عمل سے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی کسی مسیح موعود کے آنے کی۔ پھر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا بے فائدہ ہے
تو پھر میرے ساتھ تعلق رکھنے کے کیا ارتھ ہوئے؟ میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میرے ادیشیہ کو پورا کرو، اور وہ یہی ہے کہ خدا کے حضور اپنا اخلاص اور وفاداری دکھاؤ، اور قرآن شریف کی شکشا پر اس طرح عمل کرو اور اس کا پالن کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا۔ قرآن شریف کے صحیح منشا کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو۔ خدا تعالیٰ کے نکٹ اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور کرم میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جائے۔ یاد رکھو، وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ کرم کرنے کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے سمے سے شروع ہوئی۔ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو۔ پس اس کی قدر کرو، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ اللہ والوں کا گروہ تم ہی ہو۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا۔ پس اگر ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت اس یقین کے ساتھ کی ہے کہ آپ وہی مسیح موعود اور مہدی موعود کے آنے کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو ہمیں اپنے اندر ایک پاک پریورتن پیدا کرنا ہوگا، ایک انقلاب پیدا کرنا ہوگا، دنیا کے لیے ایک نمونہ بننا ہوگا، اللہ کے اور بندوں کے حق کی ادائیگی کے معیار قائم کرنے ہوں گے۔ رمضان میں جو ہم نے تربیت حاصل کی ہے، جو نیکیاں سیکھی ہیں، اس کو سال کے باقی حصوں یا مہینوں میں بھی جاری رکھنا ہوگا۔ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شبد ہیں، ایک لاہے عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ اپنی نمازوں کو سنوار کر ادا کرنا ہوگا، قرآن کریم پر عمل کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے ہوں گے، توحید کے قیام کے لیے ہر قربانی دینی ہوگی، تبھی ہم بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں بھی کریں، دنیا کے لیے بھی دعائیں کریں کہ دنیا کے حالات بہتر ہوں۔ آپس میں جو دشمنیاں چل رہی ہیں، ملک پر حملے کر رہے ہیں، وہ عقل کے ناخن لیں، یعنی کچھ ہوش سے کام لیں اور ان چیزوں سے رک جائیں، ورنہ دنیا بہت زیادہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اور اپنے پیدا کرنے والے خدا کو بھی پہچان لیں تو تبھی اس سے نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح احمدی اسیران احمدی جو قید ہیں مذہب کی وجہ سے، ان کے لیے بھی دعائیں کریں۔ پاکستان میں احمدیوں کے جو حالات ہیں اس کے لیے دعائیں کریں۔ دنیا کے کچھ اور دیشوں میں حالات ہیں، اس کے لیے دعا کریں۔ افغانستان کے قیدی ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ الجزائر کے قیدی ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ پاکستان میں تو قانون کی وجہ سے ان کی ہر جگہ، اور پھر یہ کہ مولوی کا خوف یا عوام کے نام پر عوام کا خوف ہے، ججوں کو صحیح فیصلے کرنے کی بھی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ تعالی حالات بہتر کرے اور پاکستان میں بھی احمدی آزادی سے رہنے لگیں۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ جنازہ حاضر ہے مکرم عبدالباقی اشرف صاحب کا، جو چیئرمین تھے ان دنوں میں اشرکت الاسلامیہ UK کے۔ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب فیصل آباد کے یہ بیٹے تھے۔ 27 اپریل کو ان کا دیہانت ہوا 88 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت میاں چراغ دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے تھے، اور حضرت محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہم عیسیٰ والے، اور میاں محمد یوسف صاحب جو پرائیویٹ سیکٹری بھی رہے ایک سمے میں حضرت مسلم موعود کے، ان کے خاندان میں سے تھے۔ اشرف باقی صاحب 1955 میں انگلستان آئے، یہاں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مسجد فضل میں ہی رہتے تھے اپنی پتنی کے ساتھ۔ پھر 1963 میں نوکری ملی، سعودی عرب چلے گئے اور 72 عیسوی تک وہاں رہے۔ سعودی عرب میں رہنے کے دوران آپ کو حج اور عمرہ پہ آنے والے احمدیوں کی سیوا کرنے کا بھی اوسر ملا، جن میں کچھ صحابہ بھی شامل تھے۔ سعودی عرب میں رہنے کے دوران احمدی ہونے کی وجہ سے اسیر راہ مولا ہونے کی سعادت بھی ملی، آپ کو قید میں بھی رہنا پڑا۔ ان کو حکومت کی طرف سے آفر ہوئی کہ احمدیت سے انکار کر دیں تو ٹھیک ہے، رہائی ہو جائے گی۔ آپ نے قید برداشت کر لی، لیکن احمدیت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال 1972 عیسوی میں ان کو دیش سے نکال دیا گیا۔ پھر آپ UK آ گئے۔ آخری سانس تک انہوں نے یہاں آنے کے بعد جماعت کی خدمت کی توفیق پائی، وبھن عہدوں پر رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جب ہجرت کی تو ان کو لینے کے لیے یہ ہالینڈ بھی گئے تھے، اور پھر ہالینڈ سے یہاں UK ان کے ساتھ ہی واپس آئے تھے۔ سیکٹری جائیداد کے طور پر UK میں ان کو کام کرنے کا سوبھاگیہ ملا۔
اسلام آباد کی زمین جو خریدی گئی ہے اس میں بھی ان کا کافی رول تھا۔ نائب امیر یو کے طور پر بھی خدمت کا اوسر ملا۔ افسر جلسہ سالانہ یو کے، چیئرمین افریقہ ٹریڈ، چیئرمین الشرکت الاسلامیہ کے طور پر ایک لمبا عرصہ سیوا کی توفیق ملی۔ پریوار میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹے ان کے جماعت کی اچھی سیوا یہاں کرتے ہیں، نبیل اشرف صاحب۔ ان کے بارے میں دفتر کے سابق پرانے کارکن مبشر ظفر صاحب کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ رضاکارانہ خدمت کی توفیق مل رہی تھی، کوئی الاؤنس نہیں لیتے تھے جماعت سے، لیکن بڑی ذمہ داری سے کام کرتے تھے، بڑا وقت دے کر کام کرتے تھے، بہت وقت دے کر کام کرتے تھے، وقت کے پابند تھے۔ روزانہ 8-10 گھنٹے دفتر میں آ کے باوجود کمزور ہونے کے بیٹھتے تھے، بیماری کی بھی پرواہ نہیں کی۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ یہ تھی کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی ان کو بڑی عادت تھی۔ چائے کی پیالی تک خود بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر ان کو بنا کے دے دو چائے کی پیالی تو پھر یہ کسی کو دھونے نہیں دیتے تھے، برتن اپنے خود ہی دھوتے تھے۔ اور بعض دفعہ لوگ دوپہر کے کھانے کے سمے وہاں ڈیئر پارک میں میز پر کچھ برتن چھوڑ جاتے تھے تو یہ کسی اور کو کہنے کی بجائے خود ہی اٹھا دیتے، میز کی صفائی کر دیتے۔ بعض دفعہ اگر آوشکتا ہوتی تو باتھ روم ٹوائلٹ کی صفائی کرنے والا نہ آتا تو ٹوائلٹ کی صفائی بھی کر دیا کرتے تھے۔ ایسے افسر تھے جو بڑی عاجزی، بڑی ونمرتا سے جنہوں نے کام کیا اور بڑی محنت سے کام کیا۔ یادداشت بھی بہت اچھی تھی اور جماعتی رقم اور جو بھی ذمہ داریاں تھیں ان کو بڑی اچھائی سے ادا کرتے تھے آخر وقت تک۔ نمازوں کی بڑی پابندی کرنے والے، باجماعت ادا کرنے والے تھے۔ خلافت کا بہت زیادہ سمان کرتے تھے۔ خلافت کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ چلا جاتا تو خود چاہے ان کی ذاتی رائے اس کے وپریت بھی ہوتی لیکن ترنت دل سے اور خوشی سے اس کو فوری طور پر سویکار کر لیتے تھے اور اپنی رائے کو بھول جاتے تھے۔ ودود ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں چھوٹا ہوں ان سے بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود جب بھی کبھی گیا بڑی محبت سے رہنمائی کی اور بڑی ونمرتا سے ویوہار کرتے تھے اور مجھ سے اس طرح ویوہار کرتے جس طرح کہ میں عمر میں چھوٹا نہیں بلکہ ان کے برابر ہوں۔ منیر الدین شمس صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ان کے بارے میں کہ میں اسلام آباد کے گھروں کی ضروریات کا، آوشکتاؤں کا پتہ کرنا شروع میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ان کے سپرد کیا تھا، اس کو بڑی اچھائی سے انہوں نے نبھایا۔ اسی طرح الشرکت الاسلامیہ کی ذمہ داریاں بھی بڑے اچھے رنگ میں آخر تک وہ انجام دیتے رہے۔ ایم ٹی اے کے ساتھ بھی رابطہ تھا اس کا، اور ایم ٹی اے کے کام بھی جو مالی معاملات تھے، یہ کانٹریکٹ وغیرہ، اس میں بھی کافی کردار ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کے بچوں کو بھی خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص و وفا کے ساتھ جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے۔ نماز کے بعد جیسا کہ میں نے کہا جنازہ حاضر ہے، میں مسجد کے باہر جا کر نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
يرزقكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر